ہم لوگوں کو یہ کوٹ کو ڈارک میں رکھا اور یہ کچھ کیا نہیں، حالانکہ تیستا تو ہمیشہ لڑتی رہی اور یہ بتایا کہ ان کے کیس میں کوئی دم نہیں ہے، حالانکہ وہ بیچاری وہ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے وہ ہمیشہ یہ بن کر کے کھڑی ہوئی ہیں، مسیحا بن کر کے کھڑی ہیں، اور یہ کہ آشن سر یا ہمارے مہاراج جی ہیں، اور نوپور شرما جس نے اللہ کے پیغمبر کو، یہ پیغمبر کوئی مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کو بالکل صحیح دماغ میں ڈال دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایشور نے یا دا گاڈ نے یا جو بھی نام سے اس کو پکارا جائے، یہ جب دنیا بنایا اس میں انسان کو اشرف مخلوقات بنایا تو اس کے کھانے پینے رہنے سہنے سب چیز کا انتظام کیا، ساتھ میں ان کے روحانی ارتقاء یعنی اس کو کہیں گے کہ ان کے سول کے لیے، ان کے اس کے لیے بھی اس نے انتظام کیا۔ وہ اپنے پیغمبروں کو جو جن کی تعداد قرآن پاک میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 ایسے شخصیت دنیا میں بھیجے اور ہر جگہ ہر کونے میں بھیجے جو اللہ کی بات بتائیں، ایشور کی بات بتائیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے مل کر رہنے کی بات بتائیں اور ہر طرح کی برائیوں سے روکے۔ تو ان کو ان کے خلاف نوپور شرما نے یہ کیا ہے۔ آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بھی اگر وہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کہتی تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اس کے نبی کو ماننے والے ہیں یہ اتنے ہی اس کی مخالفت کرتے جتنا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس نے جو باتیں بتائی ہیں اس کے لیے ہم ایجوکیشن کر رہے ہیں، ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کہ حکومت اس وقت نوپور شرما کے اس کے اندر میں مخالفت میں آئی جب بہت سارے ممالک جن میں مڈل ایسٹ بھی ہے نے بہت ہی اس سے کنڈیم کیا کہ تم ایسے آدمی کو جو ایسی عورت کے بیان کو واپس لو اور اسے سخت سے سخت سزا دو، تب جا کر کے یہ اس لیے کہ کسی بھی مذہب کے پیروکار یا کسی بھی مذہب کے نبی جنہوں نے یہ ان کے خلاف اگر کوئی بھی آدمی منہ کھولتا ہے تو وہ اس کو بھی وہ ہر طرح سے کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب مڈل ایسٹ والے ان کا سوشل ان کا اکنامیکل بائیکاٹ کرنے لگے تب انہوں نے کیا کیا کہ نوپور شرما کو اپنے پارٹی سے الگ کر دیا۔ یہ سزا نہیں ہے، یہ سزا نہیں ہے۔ اور اس کے پہلے بہت سارے یہ فرنج ایلیمنٹس کی بات اگر کر رہے ہیں تو بہت سارے فرنج ایلیمنٹ جیسے سادھوی ہو گئی، جیسے یہ کیا نام ہے جو ابھی ایم پی ہوئی بھی ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف بھی انہوں نے بہت دل آزاری کی باتیں کی، ایک کمیونٹی کے وہ دل میں لگنے والی باتیں کی۔ لیکن یہ کہ جب موقع ملا تو ان لوگوں کو سر پہ چڑھا کر کے کسی کو ایم ایل اے بنایا، کسی کو ایم پی بنایا، کسی کو گورنری دی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بی جے پی یہ ایسا کام کر رہی ہے جس کے لیے ہم لوگوں کو بہت ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک زبیر کو پولیس نے اگر وہ پولیس 24 گھنٹے کے اندر میں وہ پکڑ سکتی ہے اور جیل میں بند کر سکتی ہے تو نوپور شرما جس کو کہ خود حکومت کہہ رہی ہے کہ فرنج ایلیمنٹ ہے، پولیس ابھی تک اس کا اتا پتہ نہیں جانتی ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے، یہ حیرت کی بات ہے
کہ پولیس جو ہے کس کے اشارے پہ کام کر رہی ہے، کس کے اشارے پہ لوگوں کو نہیں پکڑ پا رہی ہے، جندل کو نہیں پکڑ پا رہی ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگ سوچیں اس کے بارے میں کہ کیا یہ ہندوستان ہمارا یہ وہی ہندوستان ہے جس کی آزادی کے لیے ہم لوگوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے خون پسینہ بہایا اور ہر طرح کی قربانی دی. یہ کسی ایک کمیونٹی نے نہیں بلکہ ہر کمیونٹی کے لوگوں نے اس کے اندر میں شرکت دی، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا. آج یہ ملک پھر غلامی کی طرف میں لوٹ رہا ہے. ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے ان جو تفرقہ پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے اندر میں، یہ ایلیمنٹس کو الگ الگ کر رہے ہیں، ہندو کو الگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو الگ کر رہے ہیں، اور شیڈیول کاسٹ، شیڈیول ٹرائب اور آدیواسی کو الگ کر رہے ہیں. یہ دراصل ہمارے دوست نہیں، ہمارے دشمن ہیں، اور ہم سبوں کو ساتھ میں لے کر کے ان کے خلاف اور ان کی بددیانتی کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. یہ سول سوسائٹی میں کا یہ منشا ہے. بابا جی صاحب امبیڈکر جی نے جو ہمارے ملک میں آئین دیا ہے، یہ دنیا کے بہترین آئین ہے، یہ بہترین کنسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج اس کنسٹیٹیوشن کا دھجی اڑایا جا رہا ہے. لوگ اس کنسٹیٹیوشن کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسٹیٹیوشن کی جگہ میں دوسرا کنسٹیٹیوشن آنا چاہیے جس کے اندر میں فلاں چیز، وہی فرنج ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر میں یہ کام کر سکیں. یہاں پہ اس کی گور لگا رہی ہے یہ فرنج ایلیمنٹس. آج یہ کمزور اور بے بسوں اور بے کسوں سے لڑنے والے لوگ اگر ایک ایک کر کے حکومت یا تو ختم کر دے گی یا ان کو جیل میں ڈال دے گی تو پھر کون بچے گا کہ ہماری آواز اٹھائے. دیکھیے جہاں تک کہ اس ملت اسلامیہ کی بات ہے، مسلمانوں کی بات ہے، آج کی میٹنگ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ، آپ لوگوں کو اچھے سے اس کا اندازہ ہوگا، لیکن یہ کہ سب لوگ طرف نہیں کیے، اس کو اہمیت نہیں دیے. اگر اہمیت ہم نہیں دیں گے تو ایک تو لوگوں کے سامنے میں، اپنے ملک کے سامنے میں ہم جواب دہ ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایشور کے سامنے میں بھی ہم ویسے ہی جواب دہ ہوں گے. جہاں ہم سے میرا کوئی بہانہ نہیں چل پائے گا. مل کر کے کانسپریسی کر رہے تھے اور بول رہے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ دراصل یہ آزادی یہ ان کے لیے بہت گراں ہے، اور وہ ایسی آزادی چاہتے ہیں جہاں صرف ایک کمیونٹی کا رول ہو. ادے پور میں بھی ایک درسی کے ساتھ جن دو اشخاص نے قتل کر کے گویا پورے عالم کے لوگوں کو قتل کیا، اس کو پورے ملک میں اس کی نندا ہو رہی ہے، اور سول سوسائٹی ان کے لیے سخت سے سخت سزا یعنی پھانسی کی سزا تجویز کرتی ہے. اس کی سزا جتنی جلدی ممکن ہو، مرکزی حکومت کو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اس واقعے کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو غصہ ہے، کہیں حکومت یا جو بیڈ ایلیمنٹس ہیں وہ اسے پھر ہندو مسلم عداوت میں نہ بدل دیں، بلکہ اس کے لیے جتنا جلد فیصلہ کریں اور اس مرحلے کو طے کر لینا چاہیے. یہ فرنج ایلیمنٹس پورے معاشرے کو گندا کر رہے ہیں. جہاں تک نپر شرما اور جنرل اور نیوز ٹیم ٹائمز ناؤ کے نیوز اینکر اور ٹائمز ناؤ کے پروڈکشن مینیجر اور پروگرامر کے خلاف اقدامات کی بات ہے، اور جس پر سپریم کورٹ نے اپنی ٹپنی کی ہے، اسے جلد سے جلد سزا دی جائے.
اس سلسلے میں آپ لوگوں کو کہیں کہ کلکتہ خلافت کمیٹی نے اس سلسلے میں یہ نپر شرما کے خلاف اور نوین جندل کے خلاف اور پروڈکشن مینیجر ٹائمز نام کے اس کے خلاف اور پروگرامر کے خلاف ایک کیس فائل کر دیا ہے اور اس کو بھی سزا دلانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ جن حالات کا شکار صرف ایک طبقہ نہیں بلکہ سارا ملک ہوتا ہے، اور خاص طور سے کمزور لوگ جو ہیں اس ملک میں آزادی کے بعد محسوس کیا گیا کہ مائنورٹیز، دلت، آدیواسی، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب، جو کمزور طبقات ہیں ہندوستان میں، ہمارے جین، بدھ، سکھ اور دوسرے طبقات جو مائنورٹیز میں شامل ہیں، ان کی خاص توجہ کے لیے، ان کی خاص طریقہ سے ان کی ترقی کے لیے کوشش کی جائے، اور کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش رکھی گئی کہ ان لوگوں کی طرف توجہ دی جائے۔ لیکن آہستہ آہستہ ملک کا ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ اس ماحول میں ہم لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کمزور طبقات کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کہیں تو بالواسطہ ڈائریکٹ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور کہیں بلا واسطہ انڈائریکٹلی ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب کو دوسرے طریقے سے اپنے ساتھ لانے کا ایک ان کو دھوکہ والا پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ساری چیزیں تمہارے لیے ٹھیک ہو جائیں۔ یہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے ڈائریکٹ۔ اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ ابھی ہندوستان کے صدر کے لیے جو انتخاب کیا گیا ہے، لیڈی ہماری جو ہیں مرمو صاحبہ، ان کا جو انتخاب کیا گیا ہے خاص طور سے اسی لیے کیا گیا ہے کہ دھوکہ دیا جائے کمزور طبقات کو، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب کو، کہ ہم تمہاری نمائندگی کو، تمہارے پارٹیسپیشن کو ہندوستان کے برابر لانا ہے۔ لیکن سچائی بالکل اس کی الگ ہے، سچائی بالکل الگ ہے۔ ہندوستان میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اونچی ذات سناتن دھرم کو سب سے اونچا مقام دیا جائے اور باقی سب طبقات کو کمزور کر دیا جائے، اتنا کمزور کر دیا جائے وہ کسی طرح اپنی نمائندگی سامنے نہیں لا سکتے۔ یہ اصل کی بات ہے کہ اس شخص کو سپریم کورٹ میں کیس کرنا پڑا کہ ہم کو فیڈر اور یہ دیا جائے جس سے کہ ہم پانی پی سکیں، اسی پر اس کے لیے اس کو اپلائی کرنا پڑا کورٹ میں کہ اس کو نہیں دیا جاتا، اور ان کا ہاتھ چونکہ کانپ رہا تھا وہ نہیں پی پاتے۔ یہ ہے ہندوستان کی حالت۔ ایسے لوگ جو آواز بلند کرتے ہیں ظلم کے خلاف، ایسے لوگ جو آواز بلند کرتے ہیں اس زبردستی کے خلاف، ایسے لوگ جو آواز بلند کرتے ہیں ہندوستان کی یکجہتی، سالمیت اور آپس میں ہندو مسلم اور تمام طرح کے لوگوں کے آپس میں اتحاد اور اتفاق کے خلاف جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں، ان کے خلاف جو لوگ کچھ ادھر بکھرے ہوئے ہیں، کم ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ظلم سے لڑتے۔ تیستا سی تلوار آج مسلسل 30 سال سے وہ لڑ رہی ہیں۔ گودھرا کانڈ سے پہلے بھی وہ ایکٹیو تھی اور اس کے بعد اور زیادہ ایکٹیو ہو گئی، اور ہونے کے بعد انہوں نے مسلسل اس کیس کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، تمام کورٹ میں اس کو پرسو کیا، اس کو آگے بڑھایا، اور آگے بڑھانے کے بعد احسان جعفری محروم کی بیوہ جو ہیں ذکیہ جعفری، ان کی ہمت افزائی کی اور کہا کہ ہم آپ کے کاز کو، آپ کے مقصد کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ایسے کچھ لوگ ہیں، سری کمار جو ڈی آئی جی کے عہدے سے اس وقت دوش ہوئے، انہوں نے آواز بلند کی ظلم کے خلاف، کیونکہ وہ ظلم کو سب سے زیادہ قریب سے انہوں نے دیکھا تھا۔ ایک پولیس آفیسر حکومت کے تمام پلاننگز کو جتنا اچھی طرح جانتا ہے وہ اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آواز اس نے بلند کی۔
لوگ اس کو کہہ رہے DIG کے پوسٹ سے ریٹائر ہو گئے ہو، آج تم اس کو اچھے پوزیشن میں تم رہ سکتے ہو، کیا ضرورت ہے اس معاملے میں؟ لیکن بھائیوں، ضمیر کی آواز جو ہوتی ہے نا، وہ سبوں کو بے چین نہیں کرتی۔ اس اللہ نے کچھ لوگوں کو ایسا بنایا ہے جن کے ضمیر کی آواز سے وہ بے چین ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے جو ضمیر کی آواز سے بے چین رہتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی ہے، ان کو آرام و آشائش ان کو ضرورت نہیں ہے، پیسے کی لالچ نہیں ہے، پوسٹ کی لالچ نہیں ہے، عہدے کی لالچ نہیں ہے، ناموری کی لالچ نہیں ہے، وہ اپنی ضمیر کی آواز سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو سول سوسائٹی نام کی چیز ہی نہیں، ہم تو ان چیزوں سے بالکل الگ ہیں۔ ہم تو کچھ ایسے مسائل تو الجھا دیے گئے ہیں کہ الجھا دینے کے بعد اب ہم کو دوسرا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم کو آسانی مل گئی ہے، پرمیشن لینا نہیں پڑتا ہے کسی کام کے لیے، قربانی کرنے کے لیے پرمیشن نہیں لینا پڑتا ہے، جلسہ کرنے کے لیے پرمیشن نہیں لینا پڑتا ہے، جلوس نکالنے کے لیے پرمیشن نہیں لینا پڑتا ہے، محرم کا اکھاڑا نکالنے کے لیے پرمیشن نہیں لینا پڑتا ہے، دکانیں کھولنے کے لیے پرمیشن لینا نہیں پڑتا ہے، بائک اور گاڑی لگانے کے لیے راستے میں پرمیشن نہیں لینا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سہولتیں ہم کو مل گئی ہیں، اس میں ہم کو اور کیا ہے؟ لیکن بھائی، جب ظلم ہوگا، پریشانیاں بڑھیں گی، تو آپ میں وہ لوگ اور ہمارے جو لوگ ہیں جو چپ چاپ اپنے اطمینان کے لیے، اپنے مقصد کے لیے زندہ رہتے ہیں، وہ وقت بچے گے۔ جب سماج میں آگ لگے گا، جب لوگوں کے ساتھ پریشانیاں بڑھیں گی، تو اس کے شکار سارے لوگ ہو جائیں گے۔ ہندو اور مسلمان کی بات تھی، بات اس خطرناک سچویشن کی ہے، ان حالات کی ہے جن حالات میں آہستہ آہستہ ہندوستان آگے جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس ملک کی دو بڑی زبردست طاقت کیا ہے؟ ایک طاقت ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، دستور ہند، اور دوسری طاقت کیا ہے؟ سول سوسائٹی۔ آج ان دونوں ستونوں نے ہندوستان میں آزادی کی آواز کو، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی آواز کو حفاظت کر رہی ہے، کانسٹیٹیوشن اور سول سوسائٹی کی آواز کو بلند کر رہی ہے۔ موجودہ حکومت جو ہے، مرکزی حکومت خاص طور سے، اس کا یہ منشا ہے کہ اس دونوں طاقت کو ختم کرنا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کو تو ایسے ختم نہیں کیا جائے گا، اس کا ایک پروسیس، ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ کے مطابق ختم ہوگا، وہی ہو رہا ہے۔ اکثریت جب ہمارے اسمبلیز اور پارلیمنٹ میں اکثریت ہو جائے گی، تو کانسٹیٹیوشن کو بدل دینے کا، کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنے کا بہت راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں محض اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اصل مقصد ہے کہ مکمل اقتدار پر قبضہ ہو جائے، تاکہ آواز کوئی بلند کرنے والا ہی نہیں۔ آج ایسی بھی ہے کہ پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں آواز بلند کرنے والے لوگ